14 اگست کے دن ایک گناہ عام طور پر ہو رہا ہے۔ 14 اگست یوم آزادی کا دن ہے۔ اس دن ہمارا ملک پاکستان آزاد ہوا، اور یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے آزادی۔ آزادی کی نعمت اس سے پتہ کیجئے کہ جو غلام ہیں، ان سے پتہ کیجئے جو کسی کے ظلم اور شکنجے میں پھنسے ہوئے لوگ۔ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں سے آزادی کی قدر پوچھئے، فلسطین کے مسلمانوں سے آزادی کی قدر پوچھئے، چیچنیا اور بوسنیا اور برما کے مسلمانوں سے آزادی کی قدر پوچھئے۔ آزادی بڑی نعمت، لیکن ملک پاکستان جو آزاد ہوا، پوری کائنات میں یہ دوسری ایسی دھرتی ہے کہ جو کلمے کے نام پر وجود میں آئی۔ پہلی دھرتی جو کلمے کے نام پر پہلی ریاست جو بنی وہ مدینہ المنورہ ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست کو قائم فرمایا، وہ کلمے کے نام پر بنی۔ اور پوری کائنات میں دوسری آج تک دوسری ریاست جو کلمے کے نام پر بنی وہ الحمدللہ ہمارا ملک پاکستان ہے، کہ جو لا الہ الا اللہ کے نام پر وجود میں ہے۔ اور لا الہ الا اللہ باب الاسلام سندھ میں پہنچانے والے کون ہیں؟ صحابہ کرام۔ کون ہے بھائی؟ صحابہ کرام۔ بلوچستان کے پنجگور تک دین کلمہ پہنچانے والے کون ہیں؟ صحابہ کرام۔ اسی طریقے سے سندھ میں شکارپور کے قریب ایک علاقہ ہے، وہاں تک دین پہنچانے والے کون ہیں؟ صحابہ کرام۔ چنانچہ پاکستان کے جتنا بھی طول و عرض ہے، ہر جگہ پر صحابہ کرام کی قبور موجود ہیں۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ پاکستان صحابہ کرام کی جوتیوں کا صدقہ ہے، کہ وہ کلمہ نہ پہنچاتے تو کلمے کے نام پر کیسے پاکستان وجود میں آتا۔ اور یہ کوئی عام آزادی نہیں، 6 لاکھ مسلمانوں نے اپنی جانیں قربان کی، باجے بجانے کے لیے نہیں، گانے بجانے کے لیے نہیں۔ ایک دن مرد عورتیں بازاروں میں اور جلوسوں میں اور روڈوں پر نکل آئیں، اس کے لیے نہیں۔ یہ ساری گناہ کی چیز ہے۔ ہمیں جو آزادی ملی وہ آزادی کا بنیاد اور مقصد کیا تھا؟ کہ کلمے کے نام پر پاکستان بنے اور ہم اس پاکستان کو ایک دینی ماڈل بنائیں اور پوری دنیا کے سامنے ہم پیش کر سکیں کہ اسلامی مملکت مدینہ کے طرز پر جو ریاست تو ہے وہ اس طرح قائم ہو۔ قائد اعظم محمد علی جناح سے کسی نے پوچھا کہ اس ملک کا قانون کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ اس ملک کا قانون 1400 سال پہلے نازل ہو چکا ہے، اور وہ قرآن مجید۔ اس ملک کے حصول میں ہمارے اکابر نے بڑی قربانیاں دی، بالخصوص مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ، کہ انہوں نے پاکستان کا جو تصور ہے، پاکستان کی جو آزاد ریاست کے طور پر اسے اجاگر بھی کیا، اور اس کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح کے شانہ بشانہ رہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح سے پوچھا کسی نے کہ آپ کے ساتھ علماء ہیں؟ کہا کہ میرے ساتھ ایک عالم ہے جو سب پر بھاری ہے، اللہ نے ہر اعتبار سے اس کو کامل بنایا۔ کون ہے؟ کہا جی اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ۔ پھر اس ملک پاکستان کی تحریک آزادی میں جان ڈالنے والے علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ، علامہ ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ، اور یہ دونوں حضرات مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے ماتحت اور رشتہ دار ہیں۔ چنانچہ ہمارے مشرقی پاکستان اور مغربی، جب پاکستان بن گیا، مغربی پاکستان جس میں ہم آباد ہیں، مشرقی پاکستان جو بنگلہ دیش کہلاتا تھا، ان دونوں جگہوں پر
جب پاکستان بن گیا تو اس کے بعد اس کے پرچم کشائی ہوئی، اور پرچم کشائی کے لیے مشرقی پاکستان کا پرچم جو سب سے پہلے لہرایا اور اسے پاک فوج نے سلامی دی، علامہ ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ، انہوں نے لہرایا۔ اور مغربی پاکستان میں جب سب سے پہلی مرتبہ یہ پرچم کشائی ہوئی تو اس میں اس پرچم کو لہرانے والے اور اس پرچم کو پاک فوج نے جو سلامی دی لہرانے والے علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ، جن کی قبر اسلامیہ کالج گرو مندر میں موجود ہے۔ یہ ہمارے اکابر کا صدقہ ہے، انہوں نے اس میں محنت کی۔ اور اس سے بھی پہلے تحریک آزادی کی جو داغ بیل ڈالی وہ 1857 میں امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ، مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ اور رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ، 1857 میں انہوں نے جنگیں لڑی، انگریز کو یہاں سے بھگانے کی، بر صغیر سے بھگانے کی کوشش شروع کی۔ جب اس میں شکست ہوئی تو انہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی تاکہ علمی اعتبار سے ایک ایسی داغ بیلی جائے کہ پوری دنیا میں اسلامی تعلیمات کا فیض پہنچے۔ الحمدللہ وہ اس میں کامیاب ہوئے، اور وہی تحریک آگے چل کے ہمارے ملک پاکستان آزادی وطن کی تحریک بنی۔ تو اس لیے ہمیں پاکستان کی قدر کرنی چاہیے، اور جتنے گناہوں کے اندر ہم ملوث ہیں، میوزک بجانے کے اعتبار سے، گانے ناچ کے اعتبار سے، اور اسی طریقے سے بچوں کو جو یہ باجے اس کے لیے پیسے دینا، یہ ساری چیزیں گناہ ہیں اور حرام ہیں، چاہے ہم اس کو سمجھیں، مانیں یا نہ مانیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں آزادی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ جس مقصد کے لیے ہمارا ملک آزاد ہوا، جس مقصد کے لیے 6 لاکھ مسلمان قتل ہوئے، کتنی عورتوں نے اپنی عزت بچانے کے لیے سمندروں میں چھلانگے لگائی۔ اللہ اکبر۔ آج اگر کوئی بزرگ جنہوں نے یہ وقت دیکھا ہو، ان سے اس کی تاریخ اگر آپ سنیں گے تو آپ رو جائیں۔ ایک ٹرین آئی ہندوستان سے جس کا کراچی میں استقبال کیا گیا یا لاہور میں استقبال کیا گیا، اور استقبال کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح اور لیاقت علی خان جو پہلے وزیر اعظم ہیں، جب یہ ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے تو اس پوری ٹرین میں ایک معصوم بچی کے علاوہ کوئی بھی زندہ نہیں ہے، صرف ایک معصوم بچی زندہ ہے۔ اتنی قتل و غارت کری، اتنی جانیں قربان کر کے ملک پاکستان اس لیے حاصل نہیں ہوا۔ یہ آزادی دین اسلام سے آزادی نہیں، دین اسلام کے لیے آزادی تھی۔ یہ آزادی اس لیے نہیں کہ ہم اپنی مرضی سے سود کھانے پہ آئیں تو سود کھانے لگ جائیں، حرام کاری پہ آئیں تو حرام کاری کرنے لگ جائیں۔ کوئی اگر ہمیں اس سے منع کرے تو وہ ہم کہنے لگ جائیں کہ یہ ہماری ذاتی زندگی ہے، اس میں مذہب کو آڑے نہ لاؤ۔ ارے میرے بھائیوں، یہ آزادی تو دین اسلام کو نافذ کرنے کے لیے یہ آزادی ملی تھی کہ ہم اس ملک پاکستان میں دین اسلام نافذ کر کے پوری دنیا کو بتائیں گے کہ اسلامی مملکت ایسی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کے لیے کوشاں اور سعی رہنے کی توفیق، سعی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کو حقیقی آزادی نصیب فرمائے، اور جتنے لبرل سیکولر طبقہ ہے جو غلامی کا طوق پہنے ہوئے ہے، انگریز کی غلامی کا طوق پہنے ہوئے ہے، برٹش کی غلامی کا طوق پہنے ہوئے ہے، امریکہ کی غلامی کا طوق پہنے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لیڈروں سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں چھٹکارا نصیب فرمائے، اور ایسے حکمران ہمیں نصیب فرمائے کہ جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح، خلفائے راشدین کی طرح، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی طرح عدل قائم کرنے والے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنائے، اللہ تبارک و تعالی حاسدین کے حسد سے بچائے، شریروں کے شر سے محفوظ رکھے، اور اللہ تبارک و تعالی
ہمیں اس آزادی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔